بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور سب بچوں کو اللہ کا تعارف جو ہم نے کل کیا تھا پسند آیا ہوگا۔ جب میں نے کل اللہ کا تعارف کروایا، آپ کو سمجھایا کہ اللہ وہ ہے جس نے سب چیزیں بنائی ہیں اور ہمارے پاس جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو مجھے ایک بچے کا میسج ریسیو ہوا۔ اس بچے نے پوچھا کہ اگر سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو پھر یہ جن بھوت کس نے بنائے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بچوں کو کیوں ڈرانے آتے ہیں؟ یا اللہ ان کو روکتا کیوں نہیں ہے کہ یہ بچوں کو مت ڈرایا کریں؟ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے آج ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں، اور وہ سٹوری ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سب چیزیں تو اللہ نے بنا دی، اب اللہ نے کہا کہ سب چیزوں ایک ایسا میں بناؤں گا، ایک ایسی چیز بناؤں گا، ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو سب چیزوں پر حکومت کرے گی، سب کی لیڈر ہوگی، اور وہ انسان ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں سجدہ کرتا، میں تو نہیں مانتا اس مخلوق کو، کیونکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مخلوق جو ہے یہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، تو میں تو بڑا ہوں، میں تو اچھا ہوں زیادہ۔ وہ مغرور ہو گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا کہ یہاں پہ رہو، کھاؤ پیو، عیش کرو، جو دل کرتا ہے کرو، لیکن ایک چیز ہے، یہ ایک درخت ہے، اس کا پھل نہ کھانا، بس باقی پوری جنت تمہاری ہے، جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ۔ اب شیطان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا کہ میں تو اس کو پھنسا کے رہوں گا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ کیسے روک سکتا ہے یہ پھل کھانے سے؟ جب اس نے پوری جنت تمہارے سامنے رکھ دی تو اس ایک درخت کے پھل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا پھل بہت ٹیسٹی ہے، کھا کر تو دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا تھا، اصل میں تو یہ ٹیسٹ تھا جس میں جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب تم جنت سے نکل جاؤ، اب تم زمین پر چلے جاؤ اور اب تم زمین پر رہو گے، اور جب میری طرف سے کوئی پیغام آئے تو تم نے اس کو ماننا ہے، میری بات ماننی ہے۔ اگر تم نے واپس جنت لینی ہے، جنت میں آنا ہے، تو زمین پر میرے حکم پر چلنا ہوگا۔ اب شیطان جو تھا اس نے اپنا مشن پورا کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیا، اور ساتھ ہی شیطان نے یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے اتنا کیا ہے تو میں بھی تیرے بندوں کو نہ تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ جیسے میں نے جنت میں وہ پھل کھلایا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، ایسے دنیا میں بھی لوگوں کو پھنساؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، اچھے کام کرنے سے روکوں گا، برے کاموں کو بہت اچھا کر کے دکھاؤں گا۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کرو، جو میرے بندے ہوں گے نا، جو میرے ماننے والے ہوں گے نا، وہ تمہاری باتوں میں آئیں گے بھی نہیں۔ تو اب زمین پر جو ہم انسان ہیں، ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسے غلط چیز آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے،
کیونکہ شیطان نے اللہ سے کمٹ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. اور اب ہمارا یہ ٹیسٹ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے کہ شیطان کے راستے پر چلنا ہے. ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا ہے، ڈر کے پیچھے ہٹ جانا ہے، اچھے کام کرنے سے رکنا ہے، کہ اللہ کا نام لیتے رہنا ہے اور اللہ کے کام کرتے رہنا ہے. اور اللہ نے پروٹیکشن کا طریقہ بھی بتا دیا، حفاظت کے کلمات بھی سکھا دیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطان دور بھاگ جائے گا. جب کوئی کام کرنے لگو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو، کیونکہ شیطان اللہ کا نام سن کے دور بھاگ جاتا ہے، سن ہی نہیں سکتا. تو ہم نے اپنے آپ کو حفاظت میں لینا ہے اللہ کا نام لے کر. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. امید ہے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.